لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے جو آخری قسط نمبر تھی 98، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا ڈالا تو وہ عصا اژدہا نکل گیا۔ جادوگروں کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں سچے، ایمان ان کے دلوں میں منور ہو گیا، نور کر گیا، اور اس نور کی روشنی میں اب وہ ہر قسم کی سزا سہنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ انہوں نے سجدہ کیا کہ ہم سجدہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کا، جو کہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ اس کی سبکی ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع لوگوں کا، جشن کا دن، اب اس نے پینترا بدلا، کہنے لگا کہ یہ تم لوگوں کا آپس کا کوئی پہلے سے پلان تھا، تم لوگوں نے یہ سازش تیار کی تھی شہر میں، یہ تمہارا ہی کوئی بڑا استاد ہے، بڑا جادوگر ہے، تو اس لیے تم نے یہ سارا کچھ پہلے سے سازش کی تھی۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارا ہاتھ اور پاؤں، ایک ہاتھ ایک پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا اور کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سولی دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ جو کر سکتا ہے کر لے، ہم نے اللہ کی برہان دیکھ لی، اس کے بعد کہ ہمیں واضح نشانی نظر آ گئی، معجزہ نظر آ گیا اور اللہ کی برہان نظر آ گئی، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو ہمیں کاٹ دے، ہماری بوٹیاں کر دے، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، سولی چڑھا دے، اور تو جو بھی کر سکتا ہے اے فرعون، وہ دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے نا۔ جو بھی اللہ کے پاس مجرم بن کے آیا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، اور جو آیا اس حال میں کہ ایمان کی حالت میں، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا جنت، جس کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جادوگروں نے موت کو پسند کر لیا، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ہے وہ جذبہ۔ اللہ اکبر۔ جادوگروں کا قصہ ختم ہوا۔ اب آج کی قسط میں فرعون کو جو سبکی ہوئی اور اس کی قوم کے سردار جو ہے وہ شرمندگی جو ان کو ہوئی، اب وہ کہہ رہے تھے اپنے بادشاہ سے یعنی فرعون سے، ذکر آتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 127 میں، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، کس کو کہا؟ فرعون کو، اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو اب اور جو اس کے ساتھ ایمان والے ہیں یعنی بنی اسرائیل کو، کہ تاکہ یہ مصر میں فساد کرے؟ اللہ اکبر۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور اس نے تو چھوڑ دیا تجھے بھی اور تیرے الہوں کو بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے بھی کوئی الہ تھے، یہ لوگ اور بھی الہوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس نے نہ صرف تجھے چھوڑا ہے بلکہ ہمارے تمام الہوں کو، کہ بچڑے کی پوجا بھی جو بنی اسرائیل میں آئی تھی وہ انہی قبطیوں کی وجہ سے آئی تھی۔ اسی طرح انہوں نے اور بھی کچھ، سورج کو بھی شاید دیوتا مانتے ہوں، اسی طرح بنا رکھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب انسان بھٹکتا ہے نا، اللہ اکبر، ایک سجدہ جو ہے نا جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی ایک پر اعتقاد کرتا ہے تو پھر ایک پر نہیں رہتا، کئیوں پر اعتقاد ہو جاتا ہے۔ پھر ایک سجدہ جسے انسان، جو اسے بڑا مشکل لگتا ہے، توحید جو ہے جب اسے مشکل لگتی ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے آسمان سے گرے، اب چاہے اس ہوا اٹھا کر جہاں مرضی لے جائے، اللہ اکبر، سورہ قرآن میں آتا ہے، یا کہیں کسی بھی گڑھے میں پھینک دے، تو مشرک کا تو یہی حال ہوتا ہے۔
اب فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کالا سنقتل ابناءہم، فکر نہ کرو، ان قریب میں دوبارہ یہ کام شروع کر دوں گا جو پہلے میرا باپ کر رہا تھا، کہ میں ان کے بیٹوں کو ذبح کروں گا۔ اب بنی اسرائیل کو پھر سزا ملے گی۔ وَنَسْتَخْزِي نِسَاءَهُمْ، اور پھر میں ان کی عورتوں کو پھر رہنے دوں گا، ان کی لڑکیوں کو رہنے دوں گا۔ اللہ اکبر، غیرت والی بات ہے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور فکر نہ کرو میں تو ابھی بھی ان پر غالب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی۔ یہ سارا کچھ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا کہ یہ ہو رہا ہے، اب دربار میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ اللہ کی مدد مانگو صبر کے ساتھ، صبر کرو۔ اب ثابت قدمی کا وقت آ گیا، اب تو آزمائش کا وقت آ گیا، اب تو صبر کے ساتھ ہی اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، دیکھو زمین تو اللہ ہی کی ہے۔ آج اگر فرعون کو اللہ نے بادشاہ دی ہے تو وارث بنا دے گا جس کو چاہے گا، اپنے بندوں میں سے جب چاہے گا۔ بات تو آزمائش کی ہے، بات تو ثابت قدمی کی ہے، قدم جما دو۔ سورہ محمد میں آتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کریں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کریں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ اکبر، بدر میں آئی تھی نا اللہ کی مدد، فرشتے اترے تھے نا کتار اندر کتار۔ اسی طرح اگر بدر جیسا ماحول پیدا آج بھی ہو جائے تو فرشتے اتر آئیں گے کتار کر کتار۔ اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان تو ویسا لے کے آئیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ تم پریشان ہو، رنج میں مبتلا ہو، اور نہ ہی ڈپریشن میں جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان تو ثابت کریں پلیز اپنا۔ ہم سب ایز اے نیشن، ایز اے امہ کہاں کھڑے ہیں؟ کہنے کو تو 2 ارب کے قریب ہیں، 2.25 ارب۔ کیا اوقات ہے ہماری، کیا حیثیت ہے ہماری؟ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ کہاں ہیں ہم؟ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے وہ کام ہی چھوڑ دیا جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی تجارتوں اور کھیتی باڑیوں پر ہی راضی ہو جاؤ گے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد چھوڑ دو گے، کوشش چھوڑ دو گے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرو گے، تو تم پر ایک ایسی ذلت نازل ہوگی، ایسی ذلت جو اس وقت نہیں ٹلے گی جب تک کہ دوبارہ تم جہاد فی سبیل اللہ کی طرف نہیں آؤ گے۔ آج بھی سوچ لیں، عزت تو ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں جہاد لے کر آئیں گے۔ جد و جہد ہے، اللہ کے دین کو قائم کریں اپنی ذات پر، اپنے گھروں پر، اپنی مارکیٹوں میں، اللہ کرے ہماری عدالتوں میں، ہمارے سینٹوں میں، ہماری اسمبلیوں میں اللہ کا دین نظر آئے۔ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے، فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی، کتنی زبردست آئے گی۔ بہرحال اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ۔ زمین تو اللہ کی ہے، آج اگر یہ وارث ہے اس کا، یہ اس کو اقتدار ملا ہوا ہے، تو کل اللہ تمہیں بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور یہ یاد رکھو کہ اصل بات یہ ہے کہ جو عاقبت ہے، جو آخرت ہے، جو آخرت کا گھر ہے، جو بہترین ہے، وہ تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ یہاں اگر سختیاں بھی جھیل لیں تو فکر نہ کرو، آگے تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ دیکھیں اللہ کی مدد جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ ہی مانگی جا سکتی ہے، بے صبری کے ساتھ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزرے تو ایک عورت بڑا واویلا کھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ اللہ اکبر، اس نے آپ کو نہیں پہچانا، بولی کہ اگر تم پہ یہ گزرتا جو مجھ پہ گزرا ہے تو دیکھتی تو کیسے صبر کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر جن کو بھیجا گیا، کچھ نہیں کہا، خاموشی سے چل پڑے۔
بعد میں کسی نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ عورت بڑی پریشان ہوئی، آپ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئی، معافی کی، خواستگار ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو اسی وقت ہے جب تکلیف پہنچے۔ واہ ویلا کر کے، بین کر کے، سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا ہے، پھر تو صبر آ ہی جانا ہوتا ہے۔ اللہ سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن ہمارے ایٹیچیوڈ یہی ہیں، ہمارے رویے یہی ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ کیسے مدد مانگنی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو اور نماز کے ساتھ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل آتی فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے آگے رکوع سجدے کرتے اور پھر اللہ سے مانگتے۔ یہی طریقہ ہے، یہی مسنون ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ہاں ہے تو یہ مشکل، ہے تو بڑا کٹھن کام، صبر کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، کوئی واہ ویلا نہ کرنا، مگر ان کے لیے نہیں ہے مشکل جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کا کامل یقین ہے، کامل ایمان ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یاد رکھو کہ اگر صبر کرو گے، جمے رہو گے، استقامت دکھاؤ گے تو اللہ ایسے ہی صابروں کے ساتھ ہے۔ سورہ یونس کی کچھ آیتیں لے لیتے ہیں، آیت نمبر 87 سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ۔ ہم نے کہا، وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ وہی بات آ گئی، صبر پہلے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ہارون علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کے بھائی کی طرف، کہ اب اپنی قوم کو اپنے گھروں میں ہی تبوا، ٹھکانہ پکڑ لو، قرار پکڑ لو۔ مصر میں جو تمہارے گھر ہیں انہی میں اپنی نمازیں پڑھو۔ نماز پھر بھی معاف نہیں کی گئی، چھوڑی نہیں گئی، اور اپنے گھروں کو اس طرح سیٹ کرو کہ تمہارے رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس وقت کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس تو بنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یہی کعبۃ اللہ تھا جس کے معمار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بہرحال وبشر المؤمنین، اللہ نے کہا کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز اور صبر کے ساتھ ہی اللہ سے مدد مانگی جائے گی، جب بھی مانگی جائے گی۔ یہی طریقہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور یہی طریقہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں برکتیں، کروڑوں رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کمپلین کی، اپنا شکایت کی، کہنے لگے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے۔ اگلی آیت سورہ الاعراف کی لے لیتے ہیں، آیت نمبر 129 ہے۔ کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا۔ کہنے لگے اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی یہ کہ تو آتا، اس سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی جا رہی تھی، اذیتیں دی جا رہی تھی، یہی کچھ ہو رہا تھا پہلے بھی ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ اکبر، اسی طرح تکلیفیں دی جا رہی تھی، بڑے بڑے احرام بناتے ہوئے ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے بنی اسرائیلی بیچارے ہلاک ہو جاتے تھے۔ اوپر کوئی گرا وزن اٹھاتے ہوئے، اللہ اکبر، کتنے یہ جتنے بڑے بڑے احرام ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں خون شامل ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں ایسی طرح تکلیفیں دی جا رہی تھی، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور اس کے بعد کہ تو آ گیا پھر بھی وہی حالات۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہیں دے گا اقتدار، خلافت تمہارے ذمہ ڈال دے گا۔ تم چاہتے ہو نا تو دے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ اور جو امید کے ساتھ رسول جب کہتے ہیں بات تو ہو کے رہتی ہے، الحمدللہ۔ کہا کہ امید ہے کہ تمہارا رب ہلاک کرے گا تمہارے اس دشمن کو، فرعون کو اور آل فرعون کو، اور تمہیں اقتدار دے گا فی الارض وینظر کیف تعملون، پھر وہ اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پاکستان
اللہ نے ہمیں دے دیا۔ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دو قومی نظریہ، کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس ایک پوری شریعت ہے، ایک پورا نظام ہے۔ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنا چاہتے ہیں، رسول کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ملک چاہیے جہاں اللہ کا نظام قائم ہوگا، جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، جہاں کی عدالتیں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کریں گی، جہاں کے پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں ہوگا، اس سے آگے قدم نہیں بڑھائیں گے۔ ہوا کیا؟ یہ آپ اور میں خود دیکھ لیں۔ یقین کریں وہ لوگ جو اس پاکستان کے لیے قربان ہو گئے، وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جنہوں نے اپنی عزتیں بچاتے ہوئے اللہ اکبر دریائے چناب میں چھلانگیں لگا دیں اس پاکستان کی خاطر۔ میں آگے بھی بارہا بات کرتا ہوں کہ ہم نے کل قیامت والے دن کیا جواب دینا ہے اللہ کو۔ دیکھیں، میں الحمدللہ میری والدہ ایک صرف 3 سال کی بچی جو پاکستان پہنچی، باقی پورا ننھیال ان کے ساتھ کیا ہوا عورتوں کے ساتھ، کیا ہوا مردوں کے ساتھ، یہ تو قیامت والے دن ہی جا کر کھلے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سے معافی ہی مانگی جا سکتی ہے۔ ہم سب اپنے اپنے اعمال پہ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ایز اے نیشن، ایز اے ہول، ایز اے انڈیویجول۔ ہم سب کی بہت ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ نے اتنا پیارا خطہ ہمیں دیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہیں دے گا اقتدار۔ اللہ نے ہمیں دے دیا پاکستان، بس وہ دیکھ رہا ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اعمال ہیں ہمارے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں، مزید بات وقفے کے بعد کریں گے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل نے کمپلین کی، شکایت کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں ہمیں اسی طرح زیادہ دی جا رہی تھیں، اب آپ آ گئے، رسول بن کر آ گئے، اللہ نے آپ کو محبوس فرمایا، تکلیفیں تو پھر بھی کم نہیں ہوئیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو زمین تو اللہ کی ہے، آج اگر فرعون کو اقتدار ملا ہے تو ہو سکتا ہے کل اللہ تمہیں اقتدار دے، اور پھر اللہ تمہیں چیک کرے گا کہ تم کیا اعمال کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی اللہ کی مان کر چلیں گے، ایمان کامل رکھیں گے اور اسی کے مطابق اعمال بھی کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ضرور ان کو زمین پر اقتدار دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ پہلے لوگوں نے بھی جب کیا تو ان کو بھی اقتدار ملا۔ بنی اسرائیل کو اقتدار ملا، بہترین دور تھا ان کا، گولڈن ایرا جس کو کہا جا سکتا ہے، سنہرا دور، وہ حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ تقریباً 100 سالہ دور ان کا گولڈن ایرا تھا، ملا اقتدار۔ اس کے بعد بھی ملتے رہے، پھر جاتے رہے، آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ جو بھی ہوتا رہا، یہ سارا کچھ ایک تاریخ ہے بنی اسرائیل کی۔ سورہ دخان میں اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ اسی طرح ہم ایک کے بعد ایک قوم کو موقع دیتے رہتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں آتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے لکھ رکھا ہے، کہ ہم نے یہ زبور میں بھی لکھ رکھا ہے، زبور میں بھی یہی تھا کہ بے شک نصیحت کے بعد کہ وارث بناتا ہے اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو زمین کا، یعنی کہ ملتا ہے ان کو، اور کیا کرنا کیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ اقتدار دے جیسے ہمیں پاکستان ملا تو کرنا کیا تھا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرما رہے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض
وہ لوگ جن کو زمین پر اقتدار ملے تو کرنا کیا ہے؟ اقام الصلاح، سب سے پہلے جو نظام قائم ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق کو بہتر کرنا ہے۔ اور اللہ فرمانے والزکاۃ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا نظام قائم ہوگا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا۔ اور پھر کیا کیا جائے گا؟ معاشرے کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا؟ معاشرے میں اللہ کا نظام قائم ہوگا، معروف کو اس کی ترویج کی جائے گی، اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کا حکم دیا جائے گا، معروف کی طرف دعوت دی جائے گی، اور منکرات سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ یہ ہے ذمہ داری ایک اسلامی ریاست کی، کہ نظام سود پر نہیں قائم ہوگا، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا، نماز کا نظام قائم ہوگا، امر بالمعروف کیا جائے گا، نہیں عن المنکر کیا جائے گا۔ اس کے لیے ادارہ بھی بنایا جائے تاکہ وہ لوگوں کو چیک کریں۔ وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملے لٹائے جائیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 84، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر واقعی تم مسلمان ہو اور اللہ کے فرما بردار ہو، اور اگر تم ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اسی پر توکل کرو، تو پھر ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ بنی اسرائیل نے آگے سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، بس انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی پر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، جیسا آپ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ویسا ہی کریں گے۔ ساتھ دعا بھی مانگی، ایک بڑی خوبصورت دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہا کہ اللہ بس ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ظالم قوموں کے ہاتھوں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، یا فرعونیوں سے ہمیں بچا لینا۔ دعا تو مانگنی چاہیے ڈیفینیٹلی، آزمائش تو کوئی نہ مانگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرے میں یہ کروں گا۔ ہاں آزمائش آ جائے تو پھر جم جائے، پھر صرف توکل اللہ پر ہوگا، بھروسہ صرف اللہ پر ہوگا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 86 ہے سورہ یونس کی، اور بھی بنی اسرائیل جو کہ سابقہ امت مسلمہ تھی یہ دعا مانگ رہی تھی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے اللہ ہمیں بچا لینا اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے، اللہ ان کے ہاتھوں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، پہلے بہت ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تو بچا لے، ہمیں بچا لے، نجات دے دے ان ظالموں سے، ان کافروں سے ہمیں نجات دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے، اور اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے کہ اے ہمارے رب نہ فتنہ بنانا، نہ آزمائش میں ڈالنا ہمیں کافروں کے ہاتھ میں ڈال کر، کافر کے ہاتھوں سے۔ وغفر لنا ربنا، پس ہے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ آپ بڑے زبردست ہے، عزیز، غالب، زبردست، اور ساری حکمتوں کے خزانے آپ ہی کے پاس ہے۔ سورہ زخرف میں آتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ، کہا فرعون نے، فی قومہ، قَالَ یا قومی، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کہ کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے؟ کیا میں اس پہ اختیار نہیں رکھتا؟ کیا میں اس کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں، پورا آبپاشی کا نظام کیا یہ میرے اقتدار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے؟ کیا اس کا مالک میں نہیں ہوں؟ کیا اس پر میرا تسلط نہیں ہے؟ جس کا چاہوں پانی روک دوں، جس کا چاہوں پانی کھول دوں۔ اللہ اکبر، خدائی دعوے۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کو بہکا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ مزید کہنے لگا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 52 ہے، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص، اللہ اکبر، جو بنی اسرائیل سے ہے، کم تر قوم سے ہے، جو کم تر ہے مجھ سے۔ اللہ اکبر، اپنی اس کی کیا اوقات تھی، اللہ اکبر، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ جو میرے پاس اقتدار ہے، جو مال ہے، بس میں کوئی توپ چیز ہی ہوں۔ ولا یکاد یبین، اور کہنے لگا یہ تو بات بھی صحیح طرح نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، جیسا کہ پہلے ہی پڑھ چکے ہم،
جو دعا بھی ہے، جس دعا کے ساتھ میں ہمیشہ پروگرام شروع کرتا ہوں کہ آپ دعا مانگتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ رب میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ تو اس بات کو اس نے کہا فرعون نے کہ میں بہتر ہوں یا موسیٰ علیہ السلام جو کہ کم تر قوم سے ہیں اور جن کو اپنی بات بھی صحیح طرح واضح کرنے نہیں آتی۔ اور مزید کہا، کہنے لگا کہ کیوں نہیں اترے ان پر سونے کے کنگن، اس کے لیے اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کہنے لگا پھر یا تو ان کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں کتار پر کتار، یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ ساری وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی گئیں، یہ اصل میں قصے آپ کو اس لیے سنائے جاتے ہیں، سورہ ہود آپ پڑھیں گے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اہل مکہ، یہ قریش، اللہ اکبر، یہ جو بڑے بڑے سرداران قریش ہیں جو اپنے آپ کو توپ چیز سمجھتے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی رسول آئے ان کو ایسی ہی باتیں کہی گئی، ان کو ساحر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے، فرشتے کیوں نہیں ان کے ساتھ آتے، ہٹوں بچوں کی آوازیں کیوں نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں فاستخف قومہ، اس نے مت مار دی اپنی قوم کی، فأطاعوہ، بس قوم کی مت مارے گی تو پھر انہوں نے اسی کی اطاعت کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تو نافرمان لوگ ہی تھے، پوری کی پوری قوم ہی فاسق ہو چکی تھی، فرعون اور اس کی قوم۔ سورہ قصص میں آتا ہے وقال فرعون، آگے وہ کیونکہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ مقابلہ تو ہار چکا تھا، اب علیحدہ حربیں آزما رہا تھا۔ کہا فرعون نے وقال فرعون یا ایھا الملأ، کہنے لگا فرعون اپنے سرداروں سے، اپنے وزیروں سے، ما علمت لکم من الہ غیری، کہتا میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی الہ ہے۔ اور پھر استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگا فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہنے لگا اے حامان جو اس کا وزیر تھا، اللہ اکبر، تو اس طرح کر ایک بڑی سی عمارت بنا میرے لیے، پکی مٹی کی ایک بڑی سی عمارت بنا تاکہ میں اس پر چڑھ جاؤں اور جا کر دیکھوں تو صحیح، میں پوچھتا ہوں کہ رب کہتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، تو جا کے میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو جان کر آؤں۔ اللہ اکبر، اتنا سرکش، اتنا تکبر، اتنا متکبر شخص تھا یہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگا میرا خیال تو یہ ہے اور میرا پکا گمان ہے، یقین ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 36 میں یہ مضمون اس طرح آتا ہے، کہنے لگا کہ اے حامان ایک کام کر، ایک بڑی سی بلڈنگ بنا اور سیڑھیاں بنا، پورا راستہ دے اس کو تاکہ میں اوپر چڑھ سکوں، جتنی اونچی بن سکتی ہے بنا، اسباب السماواتی، لمبا اوپر آسمانوں تک راستہ بنا، فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانکوں تو صحیح ذرا جا کر اوپر موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور یقیناً میرا تو یہ گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ متکبر شخص، ظالم سرکش شخص۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَّلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اسی طرح جب کوئی ظالم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے برے اعمال اس کے لیے سجا دیے جاتے ہیں، پھر آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ اب تیرا وقت آ گیا ہے، ایک دفعہ تو عروج پہ پہنچ جا، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے سارے برے اعمال اس کے لیے ایسے ہی سج گئے، وہ بڑا خوش تھا کہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، ایسی بکواس کر کے بڑا خوش تھا فرعون۔ اور کیا ہوا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور خود بھی راستے سے روک گیا، ہدایت کے راستے سے، اور اپنی قوم کو بھی روک دیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی یہ ساری سازشیں، یہ ساری چالیں، یہ ساری باتیں مگر ہلاک ہونے والی۔ جتنی بھی سازش کر رہا تھا فرعون، جو بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ کہوں، جو ارتضاء کر رہا تھا، جو وہ اذیتیں دے رہا تھا بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو ارتضاء کر رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ حقیر قوم سے ہیں، میں بڑا اعلیٰ ہوں، اللہ اکبر، ان کو تو اپنی بات بیان کرنی نہیں آتی صحیح طرح، یہ ساری باتیں فرعون
آل فرعون، اس کے سردار، اس کی حکومت، یہ سب ختم ہونے والی ہے، یہ سب برباد ہونے والی ہے، یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سجا دیے کہ ظالموں کے، متکبروں کے اعمالوں کو اس طرح ان کے لیے سجا دیا جاتا ہے۔ اللہ رسی دراز کرتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ، انا بطش ربک لشدید، پھر بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور اس کی بھی ایسی ہی پکڑ ہوئی تھی، اور اس کی قوم کی بھی ایسی پکڑ ہوئی تھی۔ اللہ فرمانے وما کیدوا فرعون الا فی تباب، فرعون کی تمام جو چالیں تھی وہ برباد ہونے والی تھی۔ جتنی بھی وہ چالیں چل رہا تھا، جتنی بھی وہ باتیں کر رہا تھا، استہزاء کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ میں بہتر ہوں یا یہ جو ایک کم تر قوم سے ہے جو ہمارے ٹکڑوں پر پلا، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اور یہ کہ اس کو تو بات بھی کرنے نہیں آتی، اس کی تو زبان بھی صحیح نہیں چلتی، اور یہ کہ میں اذیت دوں گا، قتل کروں گا ان کے بیٹوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، اور ان کی عورتوں کو اپنے حرموں میں لا کر ڈال دوں گا، اپنے محلوں میں لا کر ڈال دیں گے۔ اور یہ کہ استہزاء کر رہا تھا کہ اے حمان بڑی اونچی عمارت بنا، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کہتا ہے کہ میرا الہ اوپر ہے تو میں جا کر آسمانوں میں جھانکوں۔ اتنا تکبر تھا اس کے اندر۔ بہرحال اللہ فرما رہے اس کی تمام چالیں، اس کی تمام باتیں اسی پر پڑنے والی تھی، اور اسی کی بربادی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی یہ بات ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ آج کے پروگرام میں جو سمجھنے والی باتیں ہیں کہ متکبر شخص کو ایمان نہیں ملتا، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اس کو ایمان نہیں ملتا، جو لوگوں کو حقیر جانتا ہے اس کو ایمان نہیں ملتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ پریشان۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، کوئی شخص اگر پسند کرتا ہے اچھا لباس، اچھے جوتے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے لوگوں کو حقیر جان کے حق کا انکار کر دیا جائے، بس یہ ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو لوگوں کو حقیر سمجھنے سے بچائے۔ بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر سائیکل والے کو حقیر مت جانے، بڑے گھروں میں رہ کر جھونپڑی والے کو حقیر نہ جانے۔ نہیں معلوم کہ تقوی کے لحاظ سے اللہ کے کتنا قریب ہے وہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی اخلاق نصیب فرمائے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کے اخلاق تو اللہ نے آپ کو بلند ترین اخلاق دیے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن اور سنت میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، اور یہ قرآن اور سنت ہی ہماری رہنمائی کرے، اور ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزرے۔ ہماری اولادوں میں بھی اللہ قرآن اور سنت کو رائج کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة